أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کیا اور درست بنایا. قرآن سائنس سیگمنٹ کی آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے باقاعدہ سلسلے کی آخری نشست اور موضوع وہی ہے. پہلے ترجمہ مکمل کرتے ہیں، وہی جس نے پیدا کیا پھر درست انداز تناسب قائم کیا، اور وہی جس نے تقدیر مقرر کی پھر راہ دکھائی. موضوع ہمارا وہی ہے، انسانی دماغ جو کہ دنیا کی حیرت انگیز ترین شے ہے. اور ہم نے آج ان آیات کا کیوں انتخاب کیا ہے؟ یہ آیات تو آپ بہت دفعہ سن چکے ہیں. ان آیات کا کیوں انتخاب کیا ہے اگلے کچھ منٹ میں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. دماغ ایک عظیم ترین مشین جو انتہائی منظم اور درست انداز سے کام کرتی ہے. سورہ اعلیٰ کی آیات آپ سن چکے ہیں. الذی خلق فسوا، جس نے خلق بھی کیا اور درست بنایا. لفظ آیا فسوا. فسوا اردو میں ہم کہتے ہیں نا مساوات، یعنی عجیب ہے. یہ سائنس آج بتا رہی ہے قرآن کریم دماغ کا ہر حصہ حتیٰ کہ ہر نیورون. اور ایک انسان کے دماغ میں کتنے نیورونز ہیں، کتنے سیلز ہیں؟ 86 ارب. 86,000,000,000,000 9 صفر آتے ہیں ایک انسانی دماغ میں. ٹھیک، یہ تو عرض کر چکے ہیں. مساوات کا بہترین نمونہ ہے یہ دماغ بھی. دماغ کا ہر حصہ، یہاں تک کہ ایک نیورون بھی ایک خاص توازن، ایک خاص تناسب اور ایک خاص مساوات سے بنایا گیا ہے. الذی خلق فسوا، پیدا کیا ہے، درست بنایا ہے. بالکل یہ صرف جوش خطابت میں نہیں کہا میں نے. آپ اگلی بات سنیے اور حیران ہو. ہماری زمین کا تقریباً 70% پانی ہے. 70% آف آر ارتھ از واٹر. آپ جانتے ہیں ہمارا دماغ بھی تقریباً 75 سے 80% پانی ہے. 75 سے 80% پانی ہے. اور یہ بھی کوئی ایسے نہیں ہے یہ بھی کوئی ایسے نہیں ہے. یہ بھی حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. یہ بھی منظر نہیں ہے جو آپ کو خیالی منظر نظر آ رہا ہے نا کہ انسانی دماغ گویا پانی میں تیر رہا ہے. یہ بھی صرف منظر نہیں ہے، نظام ہے. یہ بھی حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. دماغ کا 75 سے 80% پانی ہے. اگر یہ پانی نہ ہو دماغ کام ہی نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ اگلی بات اور حیران کن ہے. یہ پانی کرتا کیا ہے؟ یہ پانی کیوں ہے دماغ میں؟ یہ پانی ہمارے دماغ کو چاروں طرف سے کشن دیتا ہے. اس کو اور سمپلیفائی کر لیں، بالکل ویسے ہی جیسے پانی میں تیرتی کشتی کو لہریں سہارا دیتی ہے نا، اسی طریقے سے یہ پانی جو ہے یہ ہمارے دماغ کو چاروں طرف سے کشن دیتا ہے. اگر یہ لیکوڈ نہ ہو دماغ کا وزن اتنا زیادہ محسوس ہوگا کہ وہ خود اپنی ہی شریانوں کو، اپنے ہی اعصاب کو کچل کے رکھ دے گا. پتہ چلا یہ بھی حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. پتہ چلا یہ بھی منظر نہیں ہے، نظام ہے. کیونکہ دماغ کسی ہڈی سے چپکا ہوا نہیں ہے، اس پانی پر تیر رہا ہے. گویا کہہ سکتے ہیں دماغ ایک ایسا نازک جوہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی کے بستر پر لٹا دیا ہے. اس سے زیادہ عجیب بات، پانی کے بستر پر لٹا دیا ہے، دن رات تیرتا ہے، بہکتا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی موومنٹ اتنی غیر متوازن ہو جائے، تیرے گا، بہکے کا نہیں. یعنی کائنات کا ہر سمندر، 70% پانی ہماری زمین پہ، کائنات کا ہر سمندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہے مظہر.
لیکن یہ ایک حیران کن سمندر ہے جو ہمارے سر کے اندر ہے، جہاں خیالات تیرتے ہیں، جہاں یادیں بہتی ہیں۔ ریسرچ جو بتاتی ہے، جو میں نے بھی عرض بھی کیا، اس پر آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی دیکھیے کہ کیسے ہمارے دماغ کے اندر اتنا پانی ہے اور یہ پانی نہ ہوتا تو سب ختم ہو جاتا۔ دیکھیے گا، فلوٹ کرتے ہیں ہمارا جسم، الگ الگ فلوئڈز پروڈیوس کرتا ہے یہ۔ جب آپ سو رہے ہیں تب بھی دماغ اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ تصاویر دیکھیے گا، much like the way you feel lighter when you're in a pool because the water supports your weight. تو اس انداز سے بنایا ہے کہ آپ کو اس کا وزن بھی محسوس نہیں ہوتا، اور اگر یہ پانی نہ ہو تو یہی دماغ کچل کے رکھ دے سب کچھ۔ دماغ کی زندگی پانی سے چلتی ہے۔ اگلے ایک نقطے تک لے کر جانا ہے۔ دماغ کی زندگی پانی سے چلتی ہے، ثابت ہو گیا۔ دماغ زندہ ہے پانی سے، ثابت ہو گیا۔ اور انسان زندہ ہے دماغ سے، یہ تو یہ کل ثابت ہو گیا تھا۔ اب آئیے ایک اور آیت سنیے اور حیران ہو جائیے۔ آج سائنس سے سب کچھ ثابت کر رہی ہے کہ دماغ کے اندر اتنا پانی ہے۔ 1400 سال پہلے تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا نا۔ آج یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دماغ ہے تو انسان ہے، ورنہ تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو یعنی کہ ہمارے کا سارا وجود پانی کی مرہون منت ہے۔ اور اب دیکھیے قرآن کریم کی وہ آیت، عجیب و غریب بات، 1400 سال پہلے قرآن کریم نے کہہ دیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، اور اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ بنایا، ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ یہ پوری آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 اور اس کا ترجمہ۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا؟ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ صرف سمندروں اور بارشوں کی بات نہیں تھی، ہمارے اپنے دماغ کی بھی بات تھی جو پانی سے زندہ ہے۔ بس قرآن سائنس سیگمنٹ اپنے اختتام ہے، سارا سلسلہ اب سب ریپ اپ ہو رہا ہے، ساری نشریات اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ تو بس یہ قرآن سائنس سیگمنٹ بھی کل ہم اس پہ اختتامی گفتگو کریں گے۔ آج باقاعدہ سیریز کا یہ آپ کہہ لیجئے کہ آخری چیپٹر تھا۔ تو بس روز اول سے لے کے ابھی تک اگر آپ اس سیگمنٹ کا جائزہ لیں تو یہ جو ایک آیت ہے قرآن کریم کی، یہ بار بار انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ قرآن کریم کی ظاہر ہر آیت ہی اپنی مثال آپ ہے، لیکن قرآن کریم میں ایک ایک جملہ، وہ بھی حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے کہ کون سا لفظ کہاں پر کون سی آیت کیوں آئی ہے۔ اور قرآن کریم میں ہی سورہ محمد نے فرمایا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ قرآن کریم ہی ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور ماہ مبارک سے بہتر کوئی مہینہ ہو نہیں سکتا اس چیز پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہ قرآن کریم ہی ہمیں بار بار دعوت دے رہا ہے کہ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے غور کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ سورج ہو، چاند ہو، سورہ محمد، افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو بس یہ قرآن سائنس سیگمنٹ اپنے اختتامی مرحلے پر آج پہنچ گیا ہے، اور یہی آیت، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یہی اس پورے کے پورے سیگمنٹ کا، جس کا ہم نے پچھلے سال سے آغاز کیا، اس سال بھی جاری رکھا، یہ اس کا پورا نچوڑ ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، اسی آیت کی تلاوت سے اس سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا